اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں گندے پانی کے بعد، صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے، اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے، اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے، مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی، یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں، وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں، تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا، تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے۔ ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے، بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں، تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا تو 1 دفعہ اس کو بس 1 دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے، اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے۔ لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں، ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا، تو بس ہلکا پھلکا سا 1 دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے، نشان چلا گیا ٹھیک ہے، نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر بغیر رگڑے ہی نشان چلا گیا تو نور لنا نور، سبحان اللہ۔ ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے، وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں 1 دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی، تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے، کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں۔ ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے۔ بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں، نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو، نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے: دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو، اندازے سے بھی دھو لیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر
کم سے کم 3 دفعہ، جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا، اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی، اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں، اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے. لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے، واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں، اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو. تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا، تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھا لیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں، پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں. تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا، تو وہ جاری پانی ہو جائے گا، تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. کیا صابن لگا کر ایک دفعہ کپڑا دھونا کافی ہے؟ اگر ناپاک کپڑے کو صابن سے دھو کر ایک دفعہ نچوڑ لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، یا 3 دفعہ دھو کر نچوڑنا ضروری ہوگا؟ رضوان جہلم سے. 3 دفعہ دھو کے نچوڑنا ضروری ہے، ایک دفعہ میں تو صابن خود بھی تو ناپاک ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے ایک دفعہ کافی نہیں ہے. سردی میں عورت بال باندھ کر غسل کر سکتی ہے؟ سردی کی راتوں میں عورت غسل کرتے وقت بال کس حد تک بالوں کو دھونے کی اجازت ہے جبکہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو؟ اکبر علی ٹنڈو آدم سے. سردی ہو یا گرمی، عورت پر پورے بال دھونا واجب ہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا واجب ہے. البتہ اگر عورت نے جوڑا باندھا ہوا ہے بالوں کو نا، جیسے وہ خواتین باندھتی ہیں پورا اچھی طرح، وہ اب اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، چٹیا بناتی ہیں، پورا بٹ جوڑا بنا دیتی ہیں نا، تو پھر ایسی صورت میں عورت پہ بال کا کھولنا لازم نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا دیں تو بھی غسل ادا ہو جائے گا. امام کی دعا کے پیچھے اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ جب امام صاحب نماز کے بعد دعا مانگ رہے ہوں تو کیا امام کے پیچھے ہم اپنی دعا مانگ سکتے ہیں؟ محمد حمزہ خان انڈیا سے. دیکھیں، سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی کا رابطہ شرعاً ختم ہو جاتا ہے. اب امام دعا مانگ رہا ہے تو آپ مانگیں، نہ مانگیں آپ کی مرضی ہے. امام اپنی مانگ رہا ہے، آپ اپنی مانگنا شروع کر دیں. نہیں مانگیں، اٹھ کے سنتیں پڑھ لیں، تو سب طرح سے ٹھیک ہے. امام کا اور مقتدی کا لنک ختم ہو جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد. تاش اور لوڈو کی خرید و فروخت کا حکم. کیا تاش اور لوڈو بیچنا جائز ہے؟ محمد یعقوب انڈیا سے. تاش اور لوڈو بیچنا، اگر تاش پہ کوئی جوا کھیلتا ہے تو وہ تو حرام ہے. باقی لوڈو اور تاش بیچنا جائز ہے، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے، خاص طور پہ تاش. لوڈو تو پھر بھی ایک بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تاش جو ہے نا زیادہ تر اوباش قسم کے لوگ ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کام نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. البتہ جو آمدن ہوگی وہ انشاءاللہ حرام نہیں ہوگی.